بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنا عملیات کا ایک قصہ سناؤں گا، اس کے ساتھ ایک وظیفہ، ایک عمل بھی بتاؤں گا۔ اکثر دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی بار جنات کیسے نکالے، یا آپ کی پہلی بار جن سے ملاقات کیسے ہوئی۔ تو جب یہ اس بات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے دو قصے یاد آتے ہیں۔ آج وہ دونوں قصے شیئر کروں گا اور اس قصے میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ ایک جن کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس عمل بتانے سے پہلے، اس حکایت بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں عملیات سیکھتا تھا، میری عمر بہت چھوٹی تھی۔ 10 سال کی عمر میں میں نے عملیات سیکھنا شروع کیے۔ 3-4 سال گزر گئے، الحمدللہ کامیابی ملی۔ میں جنات کو حاضر کر سکتا تھا، جنات سے بات کر سکتا تھا، ان کو نکالنا جانتا تھا، نکال سکتا تھا۔ لیکن تجربے کی بہت کمی تھی، حوصلے کی بہت زیادہ کمی تھی۔ 14 یا 15 سال میری عمر تھی۔ پہلی بار میں نے جرأت کی کہ کسی کا جن نکالوں، جن کو حاضر کروں اور جن کو رفع دفع کروں۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہا کرتی تھی۔ میں نے بچپن ان کے گھر میں گزارا، آنا جانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا جیسے پڑوس میں بچوں کا ہوتا ہے، میری زندگی وہیں گزری۔ تو اس خاتون کو جب پتہ چلا کہ میں عملیات کرتا ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنات شیاطین کو نکال سکتا ہوں، بھگا سکتا ہوں، تو وہ خاتون بھی آئی، کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ چیک کریں۔ میں نے چیک کیا، معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ جنات کا اثر ہے، شیاطین کا اثر ہے۔ تو صبح تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے بڑے بھرم مارے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، میں حاضر کر سکتا ہوں، میں جلا سکتا ہوں۔ پہلی بار زندگی کا تجربہ تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ پڑھ کے میں نے عمل کیا، اس خاتون پر جنات حاضر ہو گئے۔ اچھا، جنات جو حاضر ہو گئے، میں گھبرا گیا، مجھے سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں۔ پہلی بار کا تجربہ تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مدرسے میں بھی پڑھتا تھا، مولوی آدمی تھا، اکڑ تو جاتی کا ہے مولوی سے۔ میں نے بھرم مارا، میں یہ کر دوں گا تمہارا، وہ کر دوں گا۔ 2 منٹ رکو، بس آیا۔ اچھا، جننے کا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا تھوڑا سامان چاہیے تمہیں جلانے کے لیے، بس رکنا، بس 2 منٹ ابھی، بس میں آیا، چٹکی میں آیا۔ صبح 9 بجے میں گھر سے نکلا، رات 10 بجے تک گھر واپس نہیں آیا۔ میری والدہ نے اللہ رسول کے واسطے دیے کہ بھائی نابینا آدمی تو معاف کر دے اس کو، جا۔ میری والدہ نے اس جن کو نکالا، میری جان پر جا کے چھوٹی۔ میں ڈر کے مارے رات 10 بجے تک گھر نہیں آیا۔ یہ زندگی کا پہلا میرا تجربہ تھا جن نکالنے کا۔ تو اس طرح کے بہت سے عاملین کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ اور اسی کے 6-8 ماہ بعد پھر میرے ساتھ اور معاملہ ہوا، الحمدللہ وہ پہلی کامیابی تھی۔ میں مدرسے جایا کرتا تھا تو اکثر اوقات میں اکیلا تنہا جاتا، تو ایک راستہ تھا، وہاں سے گزرنا مجھے آسان لگتا تھا۔ ایک معذور بندے کے لیے نئے راستے اختیار کرنا، اکیلا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک راستہ میرا تھا کہ وہاں سے میں اکیلا آسانی سے گزر سکتا تھا، چلا جاتا تھا، مدرسے کے قریب تھا۔ وہاں پر جنات کا بسیرا تھا، وہ جنات مجھے تنگ کرتے تھے۔ میں ان جنوں سے بیزار، وہ جن مجھ سے بیزار۔ وہ کہتے کہ بھائی ادھر سے مت گزرو، یعنی ظاہری طور پر میری ان سے بات نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، اس طرح کی حرکات کرتے تھے، مجھے تکالیف دیتے تھے۔ وہاں سے میں گزرتا، گر جاتا، مجھے کوئی دھکا دیتا، کان پکڑ لیتے، ہنس لیتے، میں بیمار ہو جاتا۔ یعنی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی اثرات کا معاملہ ہے اور یہ یہاں سے گزرنا میرا برداشت نہیں کرتے۔ تو میرے پیر صاحب حیات تھے، میں نے ان سے اجازت لی، حضرت یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، آپ اجازت عنایت فرمائیں، آج ان کے ساتھ نا 2 ہاتھ کر لوں۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، کر لو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کر لو۔ ماضی کا تجربہ بھی تھا کہ ڈر بھی تھا کہ ماضی کی طرح ایسا نہ ہو اب کی بار ہار جاؤں، اور اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کے اپنا عمل شروع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ایک جن کو پکڑ لیا۔ پہلی بار جو زندگی میں معاملہ تھا، وہ جن جسم میں حاضر کرنا تھا، یہ جسم میں نہیں تھا، بالکل سامنے تھا، جیسے میں اور آپ بیٹھے اسی طرح آمنے سامنے وہ جن حاضر ہوا، اس کو پکڑا۔
اچھا اس جن سے جب بات ہوئی کہ بھائی دیکھ میں نابینا آدمی ہے کہ بچہ 14-15 سال میری عمر ہے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ پھر اس نے کھل کے وہی بات کر دی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ادھر سے نہ گزریں۔ بھائی تمہارے باپ کا راستہ ہے، میں اللہ کے دین کے لیے جاتا ہوں، قرآن پڑھنے جاتا ہوں، آپ مجھے کیوں روکتے ہو؟ اور دوسرا میری مجبوری ہے، میں نابینا آدمی ہوں اور کوئی راستہ اختیار کر نہیں سکتا۔ تو بہرحال وہ ضد کرتا رہا۔ تو میں نے کہا بھائی اب جتنی بھی ضد کرنی، آج اللہ کے فضل و کرم سے گرفت میں آ گئے ہو، چھوڑنا تو ویسے بھی نہیں ہے تمہیں۔ اس نے بہت زیادہ ترلے کیے، معافیاں مانگی، کہا کہ چھوڑ دو، آج کے بعد تنگ نہیں کروں گا، کلمے پڑھے، مسلمان تھا۔ اس نے دانیال نام بتایا۔ تو میں نے اپنے پیر صاحب سے مشورہ کیا، پیر صاحب نے بھی کہا کہ چھوڑ دو، معاف کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس جن کو پھر معاف کیا، اس کو آزاد کر دیا۔ تو اس جن نے جاتے جاتے 2 وظائف بتائے۔ اس نے 2 وظائف یہ بتائے کہ اگر کوئی کسی کے پیسے کھا جائے، اکثر ہوتا ہے نا ادھر آپ سے کوئی پیسے لے لیتا ہے، اس کے بعد آپ کو پیسے واپس نہیں دیتا، یا کاروبار میں پارٹنرشپ ہو، آدھے میں وہ پیسے کھا جاتے ہیں۔ اس جن نے بتایا کہ اگر کوئی کسی کے پیسے کھا جائے، پیسے واپس نہ دیتا ہو، تو اس کے لیے عمل یہ کیا کرو، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار سورہ واقعہ اذا وقعت الواقعہ، 7 بار سورہ فاتحہ اور 7 بار سورہ واقعہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کرنا، 7 دنوں تک عمل کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے وہ شخص آپ کو پیسے واپس دے دے گا۔ دوسرا عمل دعا کی قبولیت کے لیے بتایا، عمل یہ بتایا سورہ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین کا، اس سورہ مبارکہ کو 1000 بار پڑھنا، ایک ہی وقت میں، ایک ہی محفل میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، جو بھی دعا کرو گے، جائز دعا کرو گے، فوراً قبول ہوگی۔ تو میں نے الحمدللہ جو پہلے والا عمل ہے، یہ سورہ واقعہ اور سورہ فاتحہ والا، 7 بار سورہ فاتحہ اور 7 بار سورہ واقعہ، یہ عمل میں نے کیا، بے شمار لوگوں کو بتایا، خود بھی کیا، الحمدللہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ باقی سورہ ماعون والا میں نے عمل ابھی تک نہیں کیا، مجھے اجازت ہے اور آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی شخص عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس راستے سے میں نکلتا رہا، گزرتا رہا، آتا جاتا رہا، تو مجھے الحمدللہ کسی جن نے دوبارہ کبھی تنگ نہیں کیا۔ تو یہ وظائف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، اور لوگوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور اپنی حقیقت بھی بتائی کہ آپ کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ آج جنات کو پکڑ لیتے ہیں یا جادو کو پکڑ لیتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بڑے غم اٹھائے سویرے سویرے، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اکثر اوقات جنات رات کو حملہ کرتے تھے، پانی والا پائپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ چترول ہوتی تھی، مار کھائیے۔ بھائی بتانے میں شرم کی کون سی بات ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے، بہت جنات نے مارا، بہت مارے کھائی، گلا دباتے تھے۔ ایک اور قصہ یاد آیا، بتا دیتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ میں عمل کرتا تھا، میرے پیر صاحب جو تھے 100 سال سے ان کی زیادہ عمر تھی، وہ مجھے جانتے تھے، سمجھتے تھے، ذہنی کیفیت کو جانتے تھے کہ عمر 12-14 سال ہے، اگر جنات موکلات ان کے سامنے حاضر ہو گئے تو دل پھٹ جائے گا، برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں نے عمل کیا، جو عمل 49 دن کا عمل تھا، تو حضرت نے وہ عمل مجھ سے کروایا 9 سال، یعنی اس عمل میں کامیابی 49 دن میں ہو جاتی ہے، مجھے اس عمل میں کامیابی 9 سالوں میں ہوئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میرا عمل کامیاب نہیں ہوا تھا، عمل کامیاب ہو گیا تھا۔ حضرت نے اس عمل کو روک کے رکھا، بریک لگا کے رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاب نہ لا سکے، اور بات صحیح تھی، بات بالکل ٹھیک تھی۔ ایک دن جا کر میں نے حضرت کے قدم پکڑے، حضرت بس ہو گئی، اب تھک گیا، اب آپ کو اللہ کے رسول کا واسطہ مہربانی فرمائیں، بہت 2-4 سال گزر گئے عمل پڑھتے ہوئے، اب کوئی مہربانی فرمائے، آج کوئی بس جلوہ نظر آنا چاہیے۔ تو حضرت نے کہا چلو جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آج جلوہ نظر آئے گا اور تمہیں یہ دنیا کی سیر کروائیں گے۔ میں یقین کے ساتھ سو گیا، حضرت کی بات بھی ذہن میں تھی کہ آج کچھ نہ کچھ جلوہ نظر آئے گا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، 2-4 موکلات حاضر ہوئے، تو مجھے سر سے پکڑا، کمر سے پکڑا، پاؤں سے پکڑا، زمین سے 1.5 فٹ 2 فٹ مجھے اوپر اٹھا لیا۔ اچھا میں نے چیخو پکار کی، شور شرابہ کیا، تو مجھے چھوڑ دیا، میں نیچے اٹھا، تو یہ نظارہ میری والدہ اور والد بھی دیکھ رہے تھے۔
ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس کو اوپر اٹھا رہا ہے، زمین سے آدھا پونا فٹ 2 فٹ یہ اوپر اٹھ چکا ہے، اور گھر کی لائٹیں اس کے ساتھ جلنے لگی، بجھنے لگی، اور اکثر سیٹی بجاتے ہیں نا، یہ 2 انگلیاں یوں منہ میں ڈال کے یا یوں کر کے بہت سے لوگ سیٹی بجاتے ہیں گھر میں، اس طرح شدید سیٹیوں کی آواز آ گئی تو میں اس سے بھی بڑا شدید قسم کا ڈر گیا۔ پھر اگلے دن حضرت کے پاس گیا تو میرے بتانے سے پہلے ہی حضرت ہنسنے لگے کہ پتہ چلا۔ تو یہ اللہ والوں کی مہربانی تھی، یا مہربانی ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ میری کیا اوقات تھی۔ میرے شیخ اس قسم کے تھے کہ ایک محاورہ تھا نا، وہ ان پر فٹ آتا ہے کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھائیں گے بادشاہی کے۔ تھے تو وہ فقیر، لیکن اللہ کی قسم میرے جیسے فقیر کو، میرے جیسے معذور کو، میرے جیسے ناکارہ بندے کو، نکمے کو وہ بادشاہ بنا کر گئے۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی ان کے لیے دعا کیا کریں، مفتی عبداللہ بروئی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔